subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جماعت دوہم کے 11ویں سبق خطوط جسے مرزا اسد اللہ خان غالب نے تحریر کیا ہے، اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. پہلی بات، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ دور دراز مقامات پر سندیسے پہنچانے کے لیے کبوتروں کا استعمال کیا جاتا تھا. کاغذ کے پرزے پر لکھا ہوا مختصر سا پیغام کبوتر کے پیروں میں باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا. یعنی وہ کبوتر کیسے تھے؟ اسے نامہ بر کہتے تھے، وہ کبوتروں کو نامہ بر کہتے تھے، جس سے وہ منزل مقصود تک پہنچا آتا تھا. جب ڈاک کا نظام قائم ہوا تو خطوط کو اہمیت حاصل ہوئی. یہ ڈاک کا نظام یعنی خط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا نظام. ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سہولت کے سبب خطوط کا رواج ختم سا ہو گیا ہے، تاہم ادبی خوبیوں کے سبب مکتوب نگاری ہمارے ادب کا حصہ بن گئی ہے. ابھی دیکھیے، انگریزی میں ای میل وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، یہ بھی خطوط بھیجنے کا ایک طریقہ ہی ہے. اور ابھی اردو زبان میں بھی ای میل آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، یہ بھی خطوط بھیجنے کا ایک طریقہ ہے. جان پہچان: مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے. 5 سال کی عمر میں ان کے والد عبداللہ بیگ فوت ہو گئے. ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی. غالب نے ابتدائی تعلیم آگرے میں حاصل کی. 15 سال کی عمر میں وہ دہلی منتقل ہو گئے تھے. 1854 میں وہ ذوق کے انتقال کے بعد مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے. مرزا غالب نے اگرچہ اپنے اردو کلام کے سبب شہرت حاصل کی، مگر انہوں نے فارسی میں بھی بلند پائے کی شاعری کی ہے. غالب نے مکتوب نگاری میں اپنی الگ راہ نکالی. انہوں نے خط نگاری کی روایتی اور رسمی انداز کو ترک کیا اور خط کو بے تکلف گفتگو اور شخصی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا. مکتوب نگاری میں غالب کے خطوط کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے. ذیل میں ان کی مختلف موضوعی خطوط دیے جا رہے ہیں. ان کے اردو خطوط کا مجموعہ عود ہندی کے نام سے 1868 میں اور دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا. مرزا غالب نے 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پائی. پہلا جو خط لکھا گیا ہے یہ منشی عبداللطیف کے نام لکھا گیا ہے. غالب کے عزیز دوست منشی نبی بخش حقیر کے بیٹے تھے. اس دوستانہ رشتے کی وجہ سے غالب کو حقیر کے اہل خانہ کا بڑا خیال رہتا تھا. اس لیے جب عبداللطیف کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو غالب نے تہنیتی خط بھیجا. تہنیتی یعنی مبارکبادی کا خط. منشی شیو نارائن آرام یہ غالب کے دوستوں میں سے تھے. مرزا ہر گوپال تفتہ اور آرام نے غالب کے خطوط مرتب کرنے کے لیے ان سے اجازت چاہی تھی، مگر انہیں سختی سے منع کر دیا گیا. غالب اپنا پتہ غالب دہلی لکھوانا چاہتے تھے، مگر آرام غالب کا مکمل پتہ لکھتے تھے. اس لیے آرام کے خطوط انہیں سوری طور پر پسند نہیں آتے تھے. آرام کا اپنا پریس تھا جہاں غالب کی کتابیں شائع ہوتی تھی. تہنیتی خط، چلیے اس کا مطالعہ کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تہنیتی خط ہے یہ، یعنی مبارکبادی کا خط ہے. یہ بنام منشی عبداللطیف، یہ منشی عبداللطیف کے نام پر لکھا گیا خط ہے. برخوردار نور چشم عبداللطیف. برخوردار یہ بیٹے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر برخوردار یعنی بیٹا، نور چشم یعنی آنکھ کا نور مراد اولاد. برخوردار نور چشم عبداللطیف. بعد دعا میں دولت وہ طول عمر معلوم کریں کہ بھائی صاحب کے کہنے سے معلوم ہوا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا. بہت مجھ کو خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ تم کو مبارک کرے اور تم کو تمہارے باپ کے سائے عطوفت اور اس کو تمہارے ذل رافت میں سلامت رکھے. اس کی اولاد تم کو دکھلاوے. تم جو نام رکھو اس سے مجھ کو اطلاع دینا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی نام ایسا ملے کہ جس کے عادات سے سال ولادت ظاہر ہو. ودعا
مرسلہ دوشنبہ 10 مارچ 1851 عیسوی از اسد اللہ. بعد دعائے دوام دولت و طول عمر. دوام دولت یعنی ہمیشہ مالدار رہنا، طول عمر یعنی لمبی عمر کی دعا دینا. معلوم کرے کہ یعنی مراد آپ کو معلوم ہو کہ. بھائی صاحب کے کہنے سے معلوم ہوا. اب دیکھیے معلوم کرے کہ یہ جو تخاطب کا ایک فقرہ ہے یہ پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا. معلوم ہوا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بہت مجھ کو خوشی ہوئی. یعنی اسد اللہ خان غالب بیان کرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تم کو مبارک کرے اور تم کو تمہارے باپ کے سائے عطوفت اور اس کو تمہارے ذل رافت میں سلامت رکھے. اب دیکھیے عطوفت کے معنی ہوتا ہے شفقت. سائے عطوفت یعنی والد کی شفقت محبت، اور ذل رافت یعنی رافت کے معنی ہوتے ہیں مہربانی، اور اس کو تمہاری مہربانی میں سلامت رکھے، زندہ رکھے. اس کی اولاد تم کو دکھلاوے، تم جو نام رکھو اس سے مجھ کو اطلاع دینا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی نام ایسا ملے کہ جس کے عادت سے سال ولادت ظاہر ہو. اب یہ سال ولادت یعنی جس سال اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس سال کو سال ولادت کہا گیا ہے. ودعا یعنی دعا کرنے والے. از اسد اللہ یہ مرزا غالب کا اصل نام ہے. مرسلہ دوشنبہ یعنی 10 مارچ 1851 عیسوی. یہ اس طریقے سے خط لکھا گیا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.